بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تؤسر اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. چلیے ہماری آیت ہے آیت نمبر 26 سے اس سے پہلے 25 آیت میں 24 اور 25 آیت میں ہم نے کیا پڑھا؟ انا سببنا الماء صبا، یہ یہیں سے ریلیٹ ہے یہ آگے کا، تو ہم کو تھوڑا سا پیچھے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے برسایا آسمان سے بارش، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے پھاڑا زمین کو اچھی طرح پھاڑنا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کر اللہ تعالیٰ ایک ایک انعامات ہم پر گنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے کہ کیا 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 بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے تمہیں موت دی، پھر میں نے تمہیں کرام برارہ میں شامل کیا، پھر میں نے تمہیں قبر دی، پھر دوبارہ اٹھایا، پھر اس کے ساتھ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، پھر اپنے پینے کی طرف دیکھے، اس طریقے سے انسان اپنے اناج کی طرف، ہم نے اناج کیسے اگایا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، ایک ایک نعمتیں ہم کو گنا رہا ہے، کیونکہ ہم تو سوئے ہوئے ہیں، ہم تو غافل ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں لیکن ہم کبھی اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، ہم کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں، کیسے ہم تک آیا، کیوں آیا، کیا ہم اتنے نیک ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز پہنچا رہا ہے؟ کبھی اس بات کا خیال کیا آپ نے کہ ہم کیا اتنے نیک ہیں، کیا ہماری عبادتیں اتنی اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 10 قسم کے کھانے ہمارے گھروں میں رکھ دیے؟ بلکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کو 5 نمازیں بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، لیکن الحمدللہ اللہ تعریف اتنی کی جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کھانا نہیں چھین رہا ہے، کسی سے پانی نہیں چھین رہا ہے، ان کے عیش کی زندگی نہیں چھین رہا ہے، ان کی تنخواہیں نہیں رکا دے رہا، ان کی دنیا کی جو لائف سٹائل ہے وہ اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اس کے باوجود بھی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان ناشکرا کرے، ناشکرا بن جائے انسان؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ اب دیکھیے پانی جب برستا ہے تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوش ہوتے ہیں، کہ اسپیشلی کسان جو ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ ان کی فصلیں جو ہے وہ پھل دیتی ہیں، پھر وہاں سے ان کا سارا کچھ شروع ہوتا ہے۔ اور ہمارا کیا ہے، ہم تو کبھی بارش کی وجہ سے کبھی پریشان ہوتے ہیں، کبھی بارش کو ہم لعنت ملامت کرتے ہیں، ہائے بارش آ گئی، اب کیسے جائیں گے، اب دعوت تھی، اب پارٹی تھی، گھروں میں پانی ہو گیا، یہ کیا ہے، سارا پانی پانی ہو گیا۔ اس طریقے کی ہماری باتیں کیسی ہوتی ہیں کہ ناشکری کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی ہم شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ کا آسمان سے پانی برسانا، کہ اللہ تعالیٰ اس سے کئی چیزوں کو زندہ کرتا ہے، کئی چیزیں ہم تک پہنچاتا ہے، اناج اگاتا ہے، پھل اور فروٹ اگاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے پھاڑا زمین کو، شقا اچھی طرح پھاڑنا، شق کہتے ہیں پھٹنے کو۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کو پہلے تو پھاڑا اللہ تعالیٰ نے، پھر اس میں سے کیا نکالا؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، کہ ہم نے اس میں سے اناج اگایا۔ اب دیکھیے کہ اگر بارش پڑ جاتی زمین میں سے پھر بھی اناج نہیں نکلتا تو ہم کیا ہی کر لیتے، ہمارے تو بس میں کچھ نہیں تھا۔ بھلے ہی آپ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیج ڈالیں پھل نہیں نکلتا، فروٹ کچھ وہاں سے اگتا نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ساری کے ساری طرف ہریالی آ جاتی ہے، اناج آ جاتے ہیں۔ وَإِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور سبزیاں نکالی، وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخْلَ، اور زیتون اور کھجور نکالے۔ اب دیکھیے کہ پانی ایک ہی ہے، برسنے والا پانی ایک ہی ہے، مٹی ایک ہی ہے۔ اب مٹی میں دیکھیے کہ کوئی مٹی کو اب ایسا نہیں ہے کہ کہیں کی مٹی میٹھی ہے، کہیں کی کڑوی ہے، کہیں کی پھیکی ہے، کہیں کی کھٹی ہے۔ پر یہ دیکھیے کہ اس میں یہ بھی ایک غور و فکر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مٹی میں سے الگ الگ قسم کی چیزیں اگائیں۔ اب دیکھیے انگور کو لے لیجئے، انگور میں کیسے اللہ تعالیٰ نے جوس بھرا ہوگا، کیسے اس میں مٹھاس بھری ہوگی، مٹی تو وہی ہے، پانی بھی وہی ہے، وہی پانی سے وہی مٹی سے ترکاریاں بھی آ گئی، سبزیاں بھی آ گئی، کوئی کڑوی ہے، کریلا ہے، کڑوا ہے، پھر اسی طریقے سے کدو ہے تو اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا میٹھا ہے، اسی طریقے سے کوئی اور ترکاریاں اگر ہم لے لیں تو یہ ساری ترکاریوں کے ٹیسٹ بالکل ڈفرنٹ ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم پھلوں کا اگر مزہ لے لیں تو آم کا ٹیسٹ الگ ہے،
तरबूज का टेस्ट अलग है, बनाना का टेस्ट अलग है। अब मिट्टी तो वही है, पानी भी वही है, लेकिन अल्लाह ताला की देखिए कि इसमें कुदरत देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए कि अल्लाह ताला ने कैसे एक ही समंदर है, एक ही बारिश है, एक ही पानी है और एक ही मिट्टी है, लेकिन इसमें से अलग-अलग दरख्तों के अलग दरख्त निकल रहे हैं, अलग-अलग फलों के पकने में ज़मीन, समंदर, सूरज, हवाएँ, चाँद की चाँदनी और कई दूसरे अशिया जो हैं इसमें अपना-अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हैं। तब कहीं जाकर इंसान को खाने को खुराक अलग-अलग किस्म की मिल रही है। अब आप इमेजिन करिए आप, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कहा जाए कि एक फ्रूट और एक तरकारी, अब जैसे कि समझ लीजिए कि अगर एक दुनिया में सिर्फ़ एक करेला होता या सिर्फ़ एक कद्दू होता, तो क्या हम रोज़ खाते वो तरकारी? कैसे हम खाते? हम तो बेज़ार हो जाते। हम तो पहले ही बड़े नखरों वाले हैं, 10 तरकारियाँ हैं, 10 फ्रूट्स हैं, उसके बावजूद भी हमारे बच्चे हज़ार नखरे कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला ने अलग-अलग किस्मों के फल, अलग-अलग किस्मों की तरकारियाँ, कैसे-कैसे ज़ैतून, ज़ैतून का अलग देखें तो उसकी अफ़ादियत अलग है, खजूर की देखिए तो खजूर की अफ़ादियत अलग है। फिर ये फलों से, ये तरकारियों से हमें बहुत सारी फ़ायदे भी हासिल हो रहे हैं। ये देखिए कि कहाँ से उग रहा है, मिट्टी से उग रहा है, पानी एक ही है, मिट्टी एक ही है, लेकिन यहाँ से अलग-अलग चीज़ें उग रही हैं, अलग-अलग फ़ायदे दे रही हैं। कोई हमें आयरन दे रहा है, कोई हमें कैल्शियम दे रहा है, कोई मैग्नीशियम दे रहा है, तो अलग-अलग किस्म के अलग-अलग चीज़ें हमें अलग-अलग चीज़ें दे रही हैं। ये देखिए, ये सोचने की बात है, तदब्बुर की बात है, गौर व फ़िक्र करने की बात है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला अपना निज़ाम कैसे चला रहा है। फिर इसके बाद ये देखिए कि वो इंसान तो खा ही रहा है खुराक, इंसान को बेहतरीन ग़िज़ा तो फ़राहम हो रही है, फिर उसके बाद जो नाकारा चीज़ बच रही है, वो इसके मवेशियों की खुराक भी है, चारा भी बन रहा है उसका। तो ये देखिए कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ को वेस्ट नहीं किया, कि हर चीज़ कहीं अक्सर जगहों पे तो जानवरों का जो फ़ुज़ला है, इंसानों का जो फ़ुज़ला है, वो भी इंसान का जो है फ़ायदे में लिया जा रहा है, खाद के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। कि कई जगहों पर एक जगह मैं देख रही थी एक वीडियो, तो उसमें बताया जा रहा था कि उन्होंने फिश की फार्मिंग की है और ऊपर से बकरियां हैं, बकरियां अपना जब नंबर 2 कर रही हैं तो मछलियां उसे खा रही हैं। तो यानी कि कोई चीज इंसान ने ऐसी नहीं बनाई है कि जो वेस्ट है। अब देखिए कि अब बकरा को ही ले लीजिए या गाय को ही ले लीजिए कि उसकी चर्बी काम आती है, उसकी स्किन काम आती है, उसके भेजा उसका काम आता है, उसके पैर उसके काम आते हैं और सबकी अफ़ादियत अलग-अलग है। उसका दूध अलग काम आता है। क्या-क्या चीज़ें उसके बॉडी पार्ट्स जो निकलते हैं, कलेजी है और इसी तरीके से दूसरे गुर्दे हैं। हर चीज़ इंसान को शौक-शौक से इंसान खाता है। हर चीज़ इंसान क्या है उसके फ़ायदे उठा रहा है। तो हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि अल्लाह ताला ने कैसे है, फिर भी इंसान कैसा है, नाशुक्र वाक़ई हुआ है। अपने परवरदिगार के अल्लाह ताला शुक्र के परवरदिगार का शुक्र नहीं अदा करता इंसान। बस हर वक़्त अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत करता रहता है कि हाय मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हर तरीक़े से इंसान क्या है, अल्लाह ताला का इंसान हर तरीक़े से मोहताज है और अल्लाह ताला चाहे कुछ अरसे के लिए बारिश बरसाना ही रोक ले, तो इंसान और इसके अलावा के जो बसने वाली तमाम जानदार मखलूक है, इनकी ज़िंदगी तंग पड़ जाएगी और वो कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ताला के कामों में दखल अंदाज़ी नहीं कर सकते। अब देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि बारिशें नहीं होती हैं, सारे लोग परेशान होते हैं, नमाज़ें पढ़ी जाती है और ये भी हमने देखा, ये भी एक बड़ा करिश्मा हमने देखा कि जैसे ही बारिश के लिए नमाज़ पढ़ी जाती है, फ़ौरन बारिश होने लगती है। तो ये देखिए कि कैसा अल्लाह का सिस्टम है कि अल्लाह ताला ने बड़े खुशगवार, लज़ीज़ और मज़ेदार चीज़ें इंसान के लिए बनाया कि इंसान उकता ना जाए। अब देखिए कभी हम गोश्त बनाते हैं, कभी हम दालें बनाते हैं, कभी हम तरकारियाँ बनाते हैं, कभी वही चावल को हम कभी बिरयानी बना देते हैं, कभी वही चावल को हम प्लेन राइस बना देते हैं, ज़ीरा राइस बना देते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप के खाने हम बनाते हैं कि अल्लाह ताला का ये इनाम कभी आपने गौर किया? हम तो बस हमारे बच्चों को तो बस ये है कि नहीं हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना। अक्सर मर्द भी ऐसे होते हैं कि नहीं ये नहीं बनेगा घर में, वो नहीं खाएँगे, वो नहीं खाएँगे। बीवियाँ बेचारी अक्सर परेशान होती हैं कि अब शौहर ये नहीं खाएँगे तो उनके लिए कुछ अलग बनाना होगा। तो इस तरीके से ऐसे हम क्या ये इससे हम क्या शो कर रहे हैं? अपना नाशुक्रापन शो कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि देखो हमने आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने ज़मीन को फाड़ा और फाड़ना भी कैसे अच्छे तरीके से फाड़ना। अब ये देखिए कि ज़मीन से इतना बड़ा तरबूज निकला है, कैसे निकला होगा? कैसे ज़मीन फटी होगी?
الحمدللہ سبحان الحمدللہ، ایک ایک چیز پر غور کریں، اس کے نکلنے پہ غور کریں، اس کے پیدا ہونے پر پیداوار پہ غور کریں کہ کیسے کیسے الگ الگ قسم کے پھل اور فروٹس پیدا ہو رہے ہیں۔ بنانا کو بھی آپ دیکھیں، اتنا بڑا اس کے پھنی ہوتی ہے کہ وہ اتنا وزن سے اس کا پیڑ جھک نہیں جاتا۔ اچھا، اس کی خاص بات یہ ہے کہ جب ایک بار اس کی بنانا کا پھل آ جاتا ہے، کیلے جب آ جاتے ہیں، ایک بار جب وہ اپنا پھل دے دیتا ہے درخت، تو وہ ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ ایک ہی بار وہ اپنی زندگی میں پھل دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نیچے دوسرے پھل دوسرے درخت فوراً اگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا سسٹم بنایا دیکھیں کہ اتنی بڑی اس میں کئی بنانا ایک ساتھ گرو ہوتے ہیں، کئی بنانا ایک ساتھ پیداوار ہوتی ہے، اور وہ دیکھیں کہ پھل اتنا چھوٹا سا پودا ہوتا ہے وہ، اور وہ اس کو کیسے اس کے وزن کو سنبھال رہا ہوتا ہے۔ ایک ایک چیز پر غور کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہمارے آس پاس کی ساری چیزیں۔ متعلقم، فائدہ ہے تمہارے لیے، ولی انعامکم، اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ یہ جانوروں کے لیے بھی دیکھیے کہ اناج، اب یہ اس کے پتے جو بچ رہے ہیں ہمارے پھلوں کے، اور جو ہم ترکاریاں ہیں اس کے جو پودے ہیں، ان کی جو چیز ویسٹ جو بچ رہی ہے، چھلکے ہیں، اب جیسے کہ بنانا کے چھلکے ہیں، انار کے چھلکے ہیں، اور ترکاریوں کے چھلکے ہیں، جو ویسٹ پروڈکٹس ہے ہمارے پاس، تو وہ بھی چوپایوں کا کھانا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ہائے اب ہم یہ کھا رہے ہیں تو وہ کیا کھائیں گے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی اینیملز ہے تو ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ہے، مرغیاں ہیں، بکریاں ہیں، تو ہم کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ان کے لیے ہمیں الگ سے کھانا لانا پڑے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہمارے ساتھ ساتھ ان کے کھانے کا انتظام کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کی خوراک بھی اس کے ساتھ ساتھ رکھ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر کیا ہوگا جب صاخہ آ جائے گی۔ صاخہ کیا ہے؟ صخ جو ہے ایک ایسی آواز کو کہتے ہیں جو کانوں کو بہرا کر دینے والی ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ کیسی آواز؟ ایک ایسی سخت آواز جس سے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ یعنی کہ ایک کون سی آواز ہوگی یہ؟ جب سور پھونکا جائے گا، نفخہ اول، نفخہ ثانی جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ پہلے سور جو پھونکا جائے گا اور پھر دوسرا سور جو پھونکا جائے گا۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس کی آواز اتنی سخت ہوگی کہ سارے لوگ ڈر کے مارے کانپ رہے ہوں گے، اور ڈر کے مارے ان پر موت طاری ہو جائے گی، بے ہوش ہو جائیں گے، موت کی بے ہوشی آ جائے گی ان پہ۔ تو یہ صاخہ کیا ہے؟ یہ صاخہ قیامت کا بھی نام ہے، اس کو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے صاخہ، کہ کان بہرا کر دینے والی سخت آواز، چیخ۔ صاخہ چیخ کو بھی کہتے ہیں، سخت آواز کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کیسی ہوگی؟ ایک دم سخت ہوگی، کان کو بہرا کر دینے والی ہوگی، اور یہ ڈے آف ججمنٹ کے ہی دن ہمیں سننے کو ملے گی۔ تو یہ صاخہ قیامت کا نام ہے، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں۔ ہم نے کئی نام قیامت کے نوٹ کیے ہیں، 30 پارے میں ہمیں کئی نام قیامت کے الگ الگ نظر آئے ہیں، ہماری کئی بہنوں نے اسے نوٹ بھی کیا ہے، تو اس کو بھی سرکل کر لیجئے یا نوٹ کر لیجئے۔ یوم یفر المرء، اس دن بھاگے گا مرء آدمی، من اخیہ، اپنے بھائی سے۔ یفر کیسے ہے؟ فرار سے ہے، یعنی کہ فرار ہونا۔ ایک تو ہے جنرل بھاگنا، جیسے کہ انسان رننگ ریس کر رہا ہے، یعنی کہ یا واکنگ کر رہا ہے، تیز چل رہا ہے، ایک وہ بھاگنا ہے، کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی چیز لینے کے لیے بھاگ رہا ہے، بس پکڑنے کے لیے بھاگ رہا ہے، ایک تو یہ بھاگنا ہے۔ لیکن فرار کیا ہے؟ ڈر کے مارے بھاگنا۔ جیسے کہ چور کو اگر محسوس ہو جائے کہ پولیس اس کے پیچھے لگی ہے تو اس کا بھاگنا ایک الگ قسم کا ہوگا۔ کسی انسان کو یہ پتا چل جائے کہ کتا اس کے پیچھے لگا ہے تو اس کا ایک بھاگنا ایک الگ قسم کا ہوگا۔ تو یہاں پر انسان بھاگے گا، انسان ڈر کے مارے خوف سے بھاگ رہا ہوگا۔ کس سے بھاگ رہا ہے یہاں پر انسان؟ اب یہ دیکھیے کہ یہ تو بڑے محبت والے رشتے تھے دنیا میں، اپنے بھائی سے، وہ امی ہی اور اپنی ماں سے، وہ ابھی ہی اور اپنے بھائی سے۔ یہ رشتے تو بڑے ہمارے محبت والے رشتے ہوا کرتے تھے دنیا میں۔ ہمارے عزیز و اقارب سے بھاگنا، مطلب یہ انسان اپنے عزیز و اقارب سے بھاگے گا، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ یہاں تو ان کے لیے ہی انسان نیچے اوپر حق باطل سارا کچھ چھوڑ دیتا ہے، غلط طریقوں سے پیسے کماتا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے کیا کیا کام کر رہا ہے انسان، کہ اس کو اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں، اس کی نمازیں جا رہی ہے، اس کی عبادتیں جا رہی ہے، وہ 2 نمبر کے طریقوں سے پیسہ کما رہا ہے تاکہ اپنے گھر والوں کو ایک اچھا سٹیٹس دے سکے، ان کو اچھی پڑھائی، اچھا کالج، اچھی پڑھائی لکھائی کے سامان مہیا کر سکے، رہنے سہنے کا ایک اچھا سٹیٹس کانشیس ان کو گھر دے سکے، ایک گاڑی دے سکے۔ اس کے لیے انسان کیا کیا کرتا ہے، اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے، اور وہی لوگوں سے آج انسان بھاگ رہا ہے۔
یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ کیوں بھاگے گا انسان؟ کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان اس دن بھاگ رہا ہے اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے؟ اب یہ دیکھیے کہ ماں کے لیے تو انسان دنیا میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی کی ماں ہاسپٹل میں ہے اور وہ بندہ، اگر اس کی اولادیں جو ہیں ہر ممکن کوشش کرتی ہیں کہ کہیں سے کوئی اچھا ہاسپٹل مل جائے، کہیں سے اچھا علاج مل جائے، بھلے ہی اس کے لیے ہمیں گھر بیچنا پڑے، ہمیں گولڈ بیچنا پڑے، ہم اپنی ماں کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں۔ اور انسان اسی ماں کے سے بھاگ رہا ہے۔ اپنی ماں اور باپ، یعنی کہ جو اہم رشتے ہیں، سب سے اہم ویلیویبل رشتے ہیں، ان سے بھاگ رہا ہے۔ صاحبتی ہی، اور اپنی بیوی سے۔ صاحبہ کس کو کہتے ہیں؟ ساتھ رہنے والی۔ بنی ہی، اور اپنے بیٹوں سے۔ یہ سارے ہی رشتے دنیا میں دیکھیں کہ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے دنیا لگا دیتے ہیں، اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں، نیکی اور بدی کا ہم خیال بھی نہیں کرتے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نہیں بچوں کی خوشی ہے تو یہ کرنا ہی پڑے گا، نہیں بچوں کی خوشی ہے برتھ ڈے کر رہے ہیں، نہیں بچوں کی خوشی ہے ان کو کوئی غلط کام، مووی دیکھنے کے لیے وہ منع نہیں کر رہے ہیں، کوئی غلط کام میں جا رہے ہیں بچے تو انہیں منع نہیں کر، نہیں بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا نا۔ بچوں کو موبائل دلا دیا، بچے اس میں کیا دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، کہ کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو خوش رکھے۔ دنیا میں انسان کیا چاہتا ہے؟ ایک والدین کو بھی خوش رکھے، اپنی بیوی کو بھی خوش رکھے، اپنے بچوں کو بھی خوش رکھے۔ اور دیکھیے کہ یہ رشتے جو اتنے ویلیویبل ہیں، اتنے اہم رشتے ہیں کہ انسان نے اپنی ساری دنیا اس کے لیے تباہ کر دی، اپنی آخرت کی فکر نہیں کی، اور ایسے رشتوں سے انسان بھاگ رہا ہے۔ سوچئے کہ کیا بات ہوگی، ایسے رشتوں سے کیوں بھاگ رہا ہے انسان؟ کیوں بھاگے گا؟ کہ انسان کوئی یہ نہ سوچے، کوئی ایک بندہ یہ سوچے گا، ہاں ادھر سے میری ماں آ رہی ہے، کہیں مجھ سے یہ نہ کہے کہ میں نے تو تم سے اتنا وہاں پر دنیا میں، میں نے تمہیں اتنا پالا پوسا، اتنا میں نے تمہیں سنبھالا، اب تم اپنی نیکیاں مجھے دے دو۔ کہیں اگر وہ یہ کہہ دے تو اس لیے ڈر کے مارے بھاگ رہے ہیں۔ بچے ماں باپ سے بھاگ رہے ہیں، ماں باپ بچوں سے بھاگ رہے ہیں۔ ماں جو بچوں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی، رات رات بھر جاگتے تھے، ماں باپ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے تھے، آج وہی ماں باپ بھاگ رہے ہیں کہ کہیں ہمارے بچے ہم سے نیکیاں نہ مانگ لے۔ کیسا ہوگا وہ وقت؟ آج دیکھیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر کیسا ماحول ہوگا، کیسا حال ہوگا کہ ایسا انسان، ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہو کہ کیسا، اس سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ کیسا ماحول بنے گا اس وقت، کہ یہ جو ہمارے سب سے اہمیت والے رشتے ہیں، یہ بہت کلوز ریلیشنز کی بات بتائی گئی۔ چچیرے اور پھوپھیرے اور ممیرے اور ماموں اور چچا اور خالہ، ان کی بات نہیں بتائی گئی ہے، بلکہ بتائی کس کی گئی ہے بات؟ جو بہت کلوز ریلیٹیوز ہیں ہمارے، بہت کلوز ریلیشنز ہیں ہمارے ان سے، ہم دن اور رات ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی خوشی ہماری خوشی ہوتی ہے، ان کا دکھ ہمارا دکھ ہوتا ہے، ان کے لیے ہم تڑپتے ہیں، دوڑتے ہیں، رات رات بھر جاگتے ہیں، حق اور باطل کا فرق نہیں کرتے، کہیں سے بھی ہم کچھ بھی کرتے ہیں، بس ان کی خوشیاں ہم پوری کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے کہ ایسے انسان پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن وہ سوچے گا کہ ہائے کہیں یہ مجھ سے میری نیکیاں نہ مانگے، کیونکہ ہر انسان نیکیوں کے لیے پریشان ہوگا، جتنی بھی ہوگی کم ہوگی۔ اور دیکھیے کہ یہ جن کے پاس کم ہوگی یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، وہ جنتوں میں ہوں گے، اعلیٰ درجات میں ہوں گے، اور وہ اعلیٰ درجے میں بیٹھ کر نچلی درجوں والی جنتوں کے اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی وہاں بلا لیں گے۔ سبحان اللہ، وہ بھی ہم نے پڑھا کہ وہ بھی ایک طریقہ ہے، جو دیکھیے کہ وہاں کون سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں؟ جن کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، جنہوں نے بہت گناہ کر لیے، اب وہاں پر جا کے وہ نیکیوں کے ایک ایک نیکی کے لیے بھاگ رہے ہیں کہ تم مجھے اتنی نیکی دے دو، تم مجھے ایک نیکی دے دو، مجھے ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، مجھے 2 نیکی کم پڑ رہی ہے، صرف 2 دے دو، 2 کی وجہ سے میں اٹکی ہوئی ہوں، جنت میں جانا ہے مجھے، کوئی ایسا کہے گا۔ لیکن ان کی بات کس کی بات ہو رہی ہے؟ جن کی نیکیاں کم پڑ رہی ہیں۔ لیکن بات وہ تو نیک لوگ جو ہیں وہ تو جنتوں میں پہلے ہی جا چکے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کے اعلیٰ درجات میں پہنچا دیا، وہ تو اپنے رشتہ داروں کو بھی وہاں بلا لیں گے، اپنے بھائی کو، اپنی ماں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اللہ سے سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو بھی ہمارے ساتھ ملا دے۔ تو کیا امید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ساروں کو اعلیٰ درجے کی جنت میں پہنچا دے گا؟ ہو سکتا ہے کہ بچے اعلیٰ درجے کی جنت میں ہو، ماں باپ نچلے درجوں میں ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچوں نے زیادہ محنت کر لی دین کے راستوں میں، ماں باپ کو نہیں پتا تھا، وہ بیچاروں نے اتنی محنت نہیں کی،
تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے ماں باپ کو ان کے بچوں تک پہنچا دے گا. کبھی ایسا ہوگا کہ بیوی اعلیٰ درجے میں ہوگی، اس کا شوہر نچلے درجے میں ہوگا، پھر بیوی اپنے شوہر کو وہاں پالے گی، بلا لے گی، اللہ تعالیٰ اس کو ان سے ملا دے گا. کیونکہ ہماری جنت تب تک جنت ہمیں نہیں لگے گی جب تک ہمارے اپنے وہاں نہ ہو. ہم اکیلے وہاں پر جنت میں ہیں اور ہم پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارے بچے کہاں ہیں، ہمارے ماں باپ کہاں ہیں، ہمیں نہیں پتا چل رہا. اب آپ دیکھیے کہ اگر بچہ تھوڑی دیر اسکول سے دیر سے آتا ہے، کتنا پریشان ہوتے ہیں کہ ہائے بچہ کہاں ہوگا، کدھر ہوگا، کہیں گر تو نہیں گیا ہوگا، کہیں کچھ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا ہوگا، کہیں کچھ تو نہیں ہو گیا ہوگا. تو وہاں پر بھی انسان ایسے ہی اپنے اور رشتہ داروں کے لیے پریشان ہو رہا ہوگا. جو جنت میں ہے، جنتی لوگ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ہائے کہیں کوئی دوزخ میں تو نہیں چلے گا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک اولاد انسان کی ایسی ہوتی ہے، گناہ کے کاموں میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے، نمازیں نہیں پڑھتی ہے، گناہ کر رہی ہوتی ہے، تو پھر ایسے ماں باپ پریشان ہوتے رہتے ہیں، زندگی بھر اپنی اولاد کے لیے روتے رہتے ہیں، خون کے آنسو بہاتے رہتے ہیں. پھر وہاں جانے کے بعد وہ پریشان ہوں گے کہ ہائے کہیں اللہ تعالیٰ نے اسے دوزخ میں تو نہیں ڈال دیا ہوگا. تو پھر وہ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے جنتوں میں ڈال دے، جس کو چاہے اعلیٰ درجات میں بھی عطا کر دے ان کو. حالانکہ وہ اس قابل نہیں تھے، وہ جنت کے اعلیٰ درجوں کے قابل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا، اعلیٰ درجے کی جنتوں میں ڈال دے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اعلیٰ درجات میں عطا کرے. اللہم ادخلنی الجنت بغیر حساب، اللہم ادخلنی الجنت مع الابرار. کہ اللہ ہمیں عزتوں کے ساتھ تیری تیرے اعلیٰ جو درجات ہیں جنتوں کے، تو ہمیں اس میں ڈال دینا. اللہ تعالیٰ تو ہم سے حساب نہ لینا. لکل امرئ، ہر شخص کے لیے، منہم اس میں، یومئذ اس دن، شأن ایک حال ہوگا، یغنی ہی جو اسے بے پرواہ کر دے گا. یغنی کیسے ہے؟ غنی سے. غنی کا کیا مطلب ہے؟ بے پرواہ کر دینا. یعنی کہ انسان کیا ہوگا کہ اس دن ایسا ہوگا کہ بے پرواہ ہوگا، اسے نہیں پتا کہ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون بھاگ رہا ہے. یعنی کہ قیامت کا زلزلہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ انسان پریشان حال ہوں گے. کئی لوگ جو گناہ گار ہیں وہ پریشان حال ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے. آسمان زمین آسمان کھل جائے گا، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، چاروں طرف پہاڑ ہلا دیے جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، سارے کے سارے لوگ بھاگ رہے ہوں گے. کیسا وقت ہوگا وہ. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس دن ایک الگ انسان کا حال ہوگا کہ وہ انسان بے پرواہ ہوگا، اس کو نہیں پتا کہ آس پاس ہمارے کیا ہو رہا ہے. ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ میدان حشر میں ننگے سر، ننگے بدن اور بے ختنہ اکٹھے کیے جائیں گے. اور سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا پھر وہ ایک دوسرے کے سطر نہ دیکھ لیں گے؟ کیا ہم کو شرم نہیں آئے گی؟ ظاہر ہے اب اگر ہم ننگے ہوں گے تو ہم کو شرم نہیں آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی دوسروں کو دیکھے گا ہی نہیں، وہ ایک دوسرے سے غافل ہوں گے. یعنی کہ میدان محشر میں کیسے ہوگا، ہر انسان اپنی ہی پریشانی میں پریشان ہوگا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے بازو کون کھڑا ہے، کون کس حال میں کھڑا ہے، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں. یہاں پر جب ہم چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، پارٹیز میں جاتے ہیں، ہر ایک کو ایک دوسرے کی پڑی ہوتی ہے. دیکھو انہوں نے کیسے کپڑے پہنے، دیکھو ان کی تو باتوں کا انداز کیسا ہے، دیکھو فلاں عورت کیسی دکھ رہی ہے، دیکھو فلاں عورت نے کیسے کپڑے سلوائے ہیں، دیکھو اس نے تو بڑے برانڈ کے کپڑے پہنے. ہم یہاں پر جب جاتے ہیں، کوئی ایک جگہ ملتے ہیں، تو ہماری باتیں اس طریقے کی ہوتی ہیں. لیکن وہاں کیسا ہوگا ماحول، ایک حال الگ ہی ہوگا اس دن کہ انسان کو بے پرواہ کر دے گا، غنی کر دے گا، پریشان حال ہوں گے. وہ وجوہ یومئذ مسفرہ، کئی چہرے اس دن چمکنے والے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، اور ہنسنے والے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے. اب دیکھیے کہ کیسے یہ لوگ جن کی دو گروہ اس دن بتائے جا رہے ہیں، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کئی چہرے اس دن کیسے ہوں گے جن پر غبار ہوگا، یعنی کہ دھول اٹی ہوئی ہوگی ان کے چہروں پر. ترحقها قطرہ، ان کو ڈھانپتی ہوگی سیاہی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں کافر اور فاجر. یعنی کہ یہاں پر قیامت کے دن کیا ہوگا، میدان محشر میں لوگ دو گروہ میں بٹے ہوں گے اور ان کی علامات ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ کے جو فرما بردار ہیں، جنہوں نے دنیا میں محنتیں کی ہیں، جنہوں نے دنیا میں ہر رات اور دن اپنے گزارے ہیں. کیسے گزارے ہیں؟ اللہ کی رضا کی خاطر، خوش ہونے، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر انہوں نے تھکایا ہے اپنے آپ کو. اب یہ دیکھیے کہ کوئی انسان اگر مٹی کے کام کو جاتا ہے، صبح سے شام کو جب آتا ہے تو کیسے ہوتا ہے، اس کے چہرے پر تھکاس ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے.
تو یہاں پر بھی کیسے کہ تھکاوٹ ہونے کے باوجود بھی ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. انہوں نے اپنے آپ کو راتوں میں تھکایا, تہجدوں میں اٹھے, اللہ تعالیٰ کے اذکار کے لیے انہوں نے ٹائم نکالا, اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے اپنے وقت بزی کیے اپنے آپ کو, قرآن سیکھنے کے لیے انہوں نے کئی سال لگا دیے, نمازیں سیکھنے کے لیے انہوں نے کئی سال لگا دیے, اپنا قیمتی وقت انہوں نے نکال کر اللہ تعالیٰ کے لیے دوڑتے رہے, کلاسوں کے لیے دوڑتے رہے, ہر جگہ دوڑ کر جاتے رہے. تو پھر ایسے لوگ کیسے ہوں گے؟ پھر ان کے چہرے مسفرہ ہوں گے, چمکنے والے ہوں گے, اور ضاحکۃ مستبشرہ, ہنسنے والے, اور حشاش بشاش, مستبشرہ بشرا سے ہے, خوشخبری پانے والے, حشاش بشاش خوش نظر آنے والے. اب یہ دیکھیے کہ جب کسی بچے کو رزلٹ اچھا آتا ہے, وہ کیسے آتا ہے اسکول سے گھر؟ خوشی خوشی, ایک دم ناچتا ہوا, کودتا ہوا, اس کے چہرے سے اس کی خوشی ٹپک رہی ہوتی ہے. ہم اس کے رپورٹ کارڈ ہم دیکھنے سے پہلے ہی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ضرور کوئی اس کی اچھی کامیابی ملی ہے, تبھی یہ اتنا خوش آ رہا ہے. تو قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ ہمارے چہروں سے ہماری خوشخبریاں ظاہر ہو رہی ہوں گی. ہم خوشحال لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے, اللہ مسفرہ لوگوں میں, اللہ ہمارے چہروں کو بھی مسفرہ بنا دے, اللہ ہمارے چہروں کو بھی مستبشرہ بنا دے, اللہ ہمارے چہروں کو بھی ضاحکہ بنا دے, اللہ ہم بھی کیسے ہوں وہاں پر خوش ہونے والے ہوں, اللہ ہم ایک نیکی کے لیے ادھر ادھر بھاگنے والے نہ ہوں. اللہ تعالیٰ سے بڑی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے بچا لینا. کتنا برا ہوگا اس دن, رسوائی کا دن, کہ ہمارے اپنے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے, ہماری ماں, ہمارے باپ, ہمارے بہن, ہمارے بھائی, ہمارے بچے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. ایک نیکی اگر ہم ان سے مانگیں گے تو وہ ہم سے جان چھڑائیں گے, جان چھڑا کر ہم سے بھاگیں گے, وہ منہ چھپائیں گے. اور دیکھیے کہ الحمدللہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے غفلت کے پردوں سے باہر نکالا, ایسی دنیا سے ہمیں باہر نکالا جب ہم اپنے ٹائموں کو ویسٹ کر رہے ہوتے تھے. کئی بہنیں ہماری ایسی ہیں جو موبائلوں میں بیٹھی ہوتی تھی, سیریلیں دیکھتی تھی, ٹی ویوں میں بزی ہوتی تھی, گلیوں میں بیٹھی ہوتی تھی, اپنے دوستوں میں اپنے ادھر ادھر ٹائم ویسٹ کیا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹائموں کو کیسا یوٹیلائز کیا, کتنا اچھا ان کا ٹائم کو اس نے یوٹیلائز کر دیا کہ وہ قرآن کی کلاسوں میں بیٹھے ہیں, اور کلاس کے بعد جب اپنے گھروں میں واپس لوٹتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے نوٹس بناتے ہیں, ایک ایک آیت پر غور و فکر کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ غلطی ہو گئی, ہم سے یہ کیسے ہو گیا, یہ ہم نے کیسے کر دیا, ایک ایک آیت ان کے اندر اتر رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. اور ایسے لوگ پھر کیا ہوں گے؟ مستبشرہ ہوں گے, خوش ہو رہے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے محنتیں کی. ظاہر ہے کہ بس اب ایک یہ ایگزامپل میں بار بار دیتی ہوں کہ جو بچے کلاس میں سال بھر جو محنت کرتے ہیں ان کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے, اور جو سال بھر بیٹھے رہتے ہیں, ہاں دیکھ لیں گے, آخری وقت میں دیکھ لیں گے, کوئی نہیں میں تو ایک دن میں پڑھ لوں گی, کوئی نہیں کل ایگزام ہوگا تو میں آج پڑھ لوں گی, تو ان کے ریزلٹس خراب آتے ہیں. تو وہ لوگ محنت کرتے ہیں نا, سال بھر انہوں نے محنت کی, رات بھر جاگ کر انہوں نے اسٹڈی کی, تب کہیں جا کے ان کے ریزلٹ اچھے آئے. ٹھیک اسی طرح ہماری زندگی تو کتنی کم ہے. اب یہ دیکھیے کہ اگر ہم ان پرانے زمانے کے لوگوں میں پیدا ہوتے, 2,000 سال ان کی عمریں تھی, 1,000 سال ان کی عمریں تھی, 500 سال ان کی عمریں تھی, کتنا مشکل تھا ان کے لیے. ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے, 60-70 سال کی درمیانہ عمر ہوگی, اللہ کے رسول نے فرمایا. تو 60-70 سال کی عمر میں اپنے آپ کو ایک جگہ جما کے رکھنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. اور وہ بھی دیکھیے کہ ہمیں عقل آنے تک تو 10-20 سال تو ایسے ہی ہو جاتے ہیں. کئی اکثر ہوتا ہے کہ بچے 10 سال کے ہوتے ہیں, ان کو عقل آ جاتی ہے, لیکن کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 20 سال کے بعد, 30 سال کے بعد بھی ان کو ریئلائز نہیں ہوتا. اکثر میچور کب ہوتا ہے انسان؟ 30 سال کے آس پاس, 25 سال میں انسان میچور ہوتا ہے, اس کو اچھے اور برے کی تمیز سمجھ آتی ہے, کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, اس کو وہاں پر ریئلائز ہوتا ہے. تو وہاں پر ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے, اتنی کم عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف آ جانا, اللہ تعالیٰ تک کی طرف جھک جانا, اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا, اپنے دن اور رات کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھال لینا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ ساری چیزیں چھوڑ دو اور سنیاس لے لو, یا پھر کسی پہاڑ پر چلے جاؤ, یا کسی جنگل میں چلے جاؤ, اور وہاں بیٹھ کر پھر تم اللہ کی عبادت کرو. نہیں, بلکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلٹی دی ہے کہ دنیا بھی کرو, ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرو, اور دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دونوں کو بیلنس کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم نمازیں پڑھتے رہ جائیں اور باقی کے ہمارے سارے کام پیچھے رہ جائیں, کھانا نہیں بن رہا ہے, بچے بھوک سے رو رہے ہیں, ہسبینڈ کھانا کھانے آ گئے, اور ہم بیٹھے ہیں جانماز پہ کہ 1 گھنٹے تک ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں.
یہ بھی نہیں ہونے چاہیے، کہ بات ہم کو آنی چاہیے کہ کیسے ہم کو بیلنس کرنا ہے۔ انسان کام کرتے کرتے بھی کیا کر سکتا ہے، انسان اذکار پڑھ سکتا ہے۔ میں ساری بہنوں سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ دیکھیے ہمارے جو لیکچرز پوسٹ ہوتے ہیں روز، تو وہ آپ کیا کریں، کچن میں لیکچرز لگا دیں، آپ کا ایک لمحہ بھی ویسٹ نہیں جائے گا۔ آپ کو لیکچر سے کیا ہوگا، آپ کو آپ کے اندر امپروومنٹ آئے گا، آپ کو نیا نیا طریقہ سمجھ آئے گا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے آپ کو سنوارنے کا، اپنا تزکیہ کرنے کے طریقے آپ کو سمجھائے جاتے ہیں۔ آؤ زندگی جینا سیکھیں میں ہمارا یہی انٹینشن ہوتا ہے کہ ہماری جو بہنیں گھریلو ہاؤس وائفس ہیں، تو ان کو ہم کیسے دنیا سے جوڑے رکھیں، کیسے ان کو نئے نئے طریقے سکھائیں کہ وہ اپنے آپ کو دین اور دنیا دونوں میں برابر بیلنس کر سکیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کیا ہی خوشحال ہوں گے وہ چہرے کہ جو چمکنے والے ہوں گے، اور ان کے چہروں پر نور چمک رہا ہوگا، ان کے چہروں کو دیکھ کر ہی پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ اب ہر انسان اپنے اپنے بارے میں سوچے کہ کیا میں کر رہا ہوں اتنی محنت، کیا میں کر رہی ہوں اتنی محنت، کیا میں رہ سکتی ہوں اس گروپ میں۔ ہر انسان، ہر بہن ہماری یہاں بیٹھی ہوئی ہر بہن اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کریں، کلاس ختم ہونے کے بعد اپنا جائزہ ضرور لیں کہ کیا میری زندگی میں اللہ کو راضی کر رہی ہوں، کیا میرے پاس ایسے کوئی کام ہے جو میں اللہ کو بتاؤں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے، کیا میرے پاس ہے ایسے کوئی کام، کیا میں راضی کر سکوں گی اللہ تعالیٰ کو، کتنا وقت میرے پاس بچا ہے۔ اب دیکھیے کہ آج جب ہم تقریباً ہمارے پاس جتنی بھی بہنیں 30 40 50 ایسی ہی ایج کی جمع ہو، کیونکہ بچوں کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ کلاسوں میں جائیں اور بیٹھیں۔ اکثر بچیوں کو بھی ہم بار بار بلاتے رہتے ہیں، لیکن ان کا اتنا شوق نہیں ہوتا ہے کہ بہت مشکل سے کچھ بچیاں اللہ تعالیٰ کو جن کو اللہ تعالیٰ کا گاڈ گفٹ ہوتا ہے، بس وہی بچیاں ایسی ہیں کہ جو جوانی کی ایج میں بھی قرآن کی طرف آتی ہیں، شوق سیکھنے کا شوق ان کو پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر ایک گفٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرف پھیر دیا۔ ورنہ دیکھیے کہ ہماری نوجوان نسل زیادہ تر بیٹھی ہے سیریلیں دیکھتی ہوئی، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ایسے ایسے ایپس ہیں کہ جن پر وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، دن اور رات خراب کر رہے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وقت میں بالکل برکت ختم ہو چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا جلدی دن ختم ہو رہا ہے، اتنی جلدی ہفتے ختم ہو رہے ہیں، اتنی جلدی مہینے ختم ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی مہینہ شروع ہوا تھا، ابھی مہینہ ختم ہوا، ابھی سال شروع ہوا تھا، ابھی سال ختم ہونے کو آ رہا ہے۔ تو دنیا اس میں کیا ہوگی، برکت ختم ہو گئی ہے وقت میں۔ اور یہ ہر لمحہ ہم کو کیا بنانا ہے، ویلیویبل بنانا ہے۔ ہر لمحہ ہمارا ویلیویبل ہو، ہر لمحہ ایسا ہو کہ اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ ہم پکا رہے ہیں تو اللہ کو راضی کریں، ہم سو رہے ہیں تو اللہ کو راضی کریں، ہم کپڑے دھو رہے ہیں تو اللہ کو راضی کریں، ہم ویجیٹیبل کاٹ رہے ہیں تو اللہ کو راضی کریں۔ ہر کام کرتے وقت ہمارا کیا کام ہو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام ہو۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کئی چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان کے اوپر غبار ہوگا۔ غبار کس کو کہتے ہیں، دھول کو، یعنی کہ کیسے چہرے ہوں گے ان کے، دھول سے اٹے ہوئے کالے سیاہ چہرے ہوں گے، ان کو ڈھانپتی ہوگی سیاہی، یعنی کہ کالے کالے ان کے چہرے ہو جائیں گے۔ گناہوں سے ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ کالے کر دے گا، دھول سے اٹا ہوا کر دے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ کہیں اگر دھول اڑتی ہے تو کیسے چہروں پر دھول جم جاتی ہے نا، تو اس طریقے سے انسان کو دو ڈیفرنٹ کر دے گا اللہ تعالیٰ، دو گروہوں میں تقسیم کر دے گا۔ کوئی انسان ان کو دیکھ کر ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیسے ہیں اور وہ کیسے ہیں، وہ مستبشرہ اور ضاحکہ ہے، اور یہ کیسے ہیں، غبرہ اور قطرہ ہے، کہ ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ کالے سیاہ کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کو اہمیت دی، دنیا کے لیے انہوں نے، اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، ان کو نمازوں کے لیے ٹائم نہیں تھا، ان کو قرآن کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ جب بھی ان کو بلایا جاتا قرآن کی طرف تو کہتے نہیں آج تو ہم بزی ہیں، نہیں ہمارا تو آفس ہے، نہیں ہماری تو کلاس ہے، نہیں ہماری تو اسکول کی پڑھائی ہے، نہیں میرے تو فائنل ایگزامز چل رہے ہیں، نہیں ابھی تو ہم جب چھٹیاں لگیں گی تو ہم جب کلاس جوائن کریں گے۔ دیکھیے کہ کئی بہنوں نے ہماری جب کلاس جوائن کی تو جن کا ایک پارا ہی ہوا ہے، جن کا آدھا پارا ہی ہوا ہے، ان کے اندر کے سارے دلوں کے ان کے گند ہٹ گئی ہے، ان کے دلوں کے زنگ ہٹ گئے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بھر دیا، تزکیہ کر دیا، تقویٰ عطا کر دیا، ایمان کا لیول ان کا بڑھا دیا۔ کیوں ہوا یہ؟ ان کی محنتوں سے۔ اور یہ جو تھے لوگ دنیا کے لیے محنتیں کرتے تھے، صبح سے اٹھ رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، 4 بجے سے اٹھ رہے ہیں۔ کئی خواتین ایسی ہیں ان کو جاب کرنے کا صرف شوق ہوتا ہے، حالانکہ گھر میں پیسے کی کمی نہیں ہے، نہ کسی اور ریزن سے، بس ان کو کیا ہے، شوق ہے کہ ہم نے اتنی پڑھائی کی ہے، ہماری ساری فرینڈز کر رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اسٹیٹس کانشیس رکھنا ہے، ہمیں اس طریقے سے رکھنا ہے، تو کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں۔
تھکا رہے ہیں, صبح سے 4 بجے سے اٹھ رہے ہیں, گھر کے کام کر کے جا رہے ہیں, آ کے بھی گھر کے کام کر رہے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں, اور اللہ کے پاس جب جاتے ہیں نمازوں کو بیٹھتے ہیں تو تھکی ہاری حالتوں میں بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کی نمازوں کو قبول کرے گا, کہ وہ ان کی نمازیں اکثر آدھی نمازیں تو بیٹھ کر ہی ہو جاتی ہیں. اب ہماری کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو کچن میں تھکا دیتی ہیں اپنے آپ کو کھڑے کھڑے, اور جب نماز کو آتی ہیں تو نماز کو بیٹھ جاتی ہے کہ نہیں اب تو مجھے کھڑا رہ کر نماز نہیں پڑھا جائے گا. دنیا کے کام ہم کھڑے رہ کے کرتے ہیں, پیدل چل لیتے ہیں, بازاروں میں پیدل چل لیتے ہیں. جب ہم نماز کو ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم آدھی نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں, سنتیں ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں, کھڑے نفل ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اکثر خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ سنتیں اور نوافل بیٹھ کے پڑھتی ہیں, اکثر تو فرض بھی بیٹھ کے پڑھتی ہیں کہ سارے کام تو آپ نے کیے, یہاں پر ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہم سارے کام کھڑے رہ کے کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم جا رہے ہیں, اللہ کے سامنے جب جھکا رہے ہیں اپنے سر کو, تو کتنی شرمندگی کی بات ہے, ہم بیٹھ رہے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ کو ہم منہ دکھائیں گے. ہر بات میں یہ سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہونے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے ہر چیز کا سوال کرے گا. ہر چیز, ہر کام جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا, اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا تو ہم کیا کہیں گے, کیا جواب دیں گے, کیا اللہ تعالیٰ ہمیں کون سے گروپ میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کر دے گا, کیا اللہ تعالیٰ غبرہ اور ترحقہ والے گروپ میں تو ہمیں شامل نہیں کر دے گا. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا, اللہ تو ہمارے اہل و عیال کو ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا, اللہ تو ہمارے اہل و عیال کو, ہماری نسلوں کو, اللہ مسلمان نسلوں کو مسفرہ اور ضاحکہ میں شامل کر دینا, اللہ تیرے وہ گروپ میں ہم کو شامل کر دینا جس کو تو بغیر حساب کتاب کے عزتوں کے ساتھ اکرام کے ساتھ تو جنت میں, اور وہ بھی چھوٹی موٹی جنت نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ ہم کو, اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ درجے کی جنت چاہیے, اس جنت میں تو ہمیں پہنچا دینا. اللہ تو ہم سے ایسے کام کروا کہ جو ہم کو تیری محبت تک پہنچا دے, ایسے کام, ایسی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غبرہ اور ترحقہ والے لوگوں میں نہ شامل کرنا, اللہ ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچا لینا, اللہ قیامت کے دن اس رسوائی سے بچا لینا. اللہ تعالیٰ جب ہم بے بس ہوں گے, اللہ آج ہمارے پاس وقت ہے, اللہ ہمارا وقت کو صحیح یوٹیلائز کرا دینا, اللہ ہماری اولادوں کو بھی توفیق دینا کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو جائیں. اللہ یہ فتنوں کے اس دور میں بڑا مشکل ہے ہر والدین کو اپنی اولاد کو بچانا, اللہ تو ہر والدین کو تربیت کر دے, تربیت کرنا سکھا دے, ان کو سکھا دے کہ اپنی اولادوں کو کیسے دین کی طرف لائیں. اللہ ہمارے پاس دعاؤں کے بجائے کوئی اور ہتھیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ, بس ہم دعائیں کرتے ہیں تجھ سے کہ اللہ ہم کو بھی اور ہماری اولاد کو بھی قیامت کے دن رسوا نہ کرنا, ذلت سے بچا لینا. اللہ تو ہمیں عزت و اکرام کے ساتھ تاج پہنانا, اللہ تو ہمارے والدین کو بھی ہماری وجہ سے شرمندہ نہ کرنا, اور ہمارے بچوں کی وجہ سے ہمیں شرمندہ نہ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کی وجہ سے ہمیں جواب دہ ہونا پڑے کہ تم نے اپنے بچوں کو یہ چیز کیوں نہیں سکھائی تھی, کیوں نیکی کی طرف نہیں بلایا تھا, کیوں فجر کے لیے نہیں اٹھایا تھا, کیوں ان کے لیے نیکیوں کے ان کے سامان ان کے لیے تیار کیوں نہیں کیا تھا. یہ سوال ہم سے ضرور ہوگا, اس سوال کا جواب اپنے اپنے طریقے سے تیار کیجئے. دنیا میں ہمیں وقت ملا ہے, موقع ملا ہے, ایسی کلاسیں ملی ہیں, ایسی جگہ دینے والے ہمارے سامنے آیتیں آ رہی ہیں, قرآن کی ہر آیت ہمیں جگہ دینے والی ہے, غفلت سے نکالنے والی ہے, اندھیروں سے نکالنے والی ہے, اگر یہ ہے کہ سمجھے تو, اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے بہت ویلیویبل چیز ہے. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ, اور یہی لوگ کافر اور فاجر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کفرہ اور فجرہ میں شامل نہ فرمانا, اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم فرمانا. اللہ تعالیٰ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں تجھ کو راضی کرنے کی. اللہم انی اسألک حبک, اللہ ہمیں تیری محبت نصیب فرما. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک, اور تیری محبت چاہتے ہیں, ایسی محبت جس سے تو محبت کرتا ہے, ان لوگوں کی بھی محبت چاہتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ ایسے عالموں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, ایسے عالموں کے ہم لیکچر سنتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائے گا. ایسے عالموں سے محبت رکھنا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں جنت میں پہنچا دوں گا, کہ اگر تم کسی عالم سے بھی محبت رکھو گے تو ہمارے دوست احباب میں, ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے لسٹ میں, ہمارے لیکچرز جن کے ہم سنتے ہیں, کوئی عالم تو ہو, کوئی نیک لوگ تو ہوں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے دعائیں بھی کرے, اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بیٹھنا ہمارا قبول فرما لے اور ہم کو جنتوں میں داخل فرما دے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں کافر اور فاجر لوگوں میں نہ داخل فرما. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک, کہ اللہ تو ہمیں ایسے کام ہم سے کروا جو تیری محبت تک ہم کو پہنچا دے. یہ دعا کو اپنے یاد کیجئے, یا اور تحیات کے بعد سجدوں میں
جب جب آپ کو موقع ملے، جب بھی دعاؤں کی قبولیت کے وقت ہے اس میں دعا کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو ایسے لوگوں میں تو شامل فرما کہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اللہ جو لوگ ہیں جو قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، اللہ جو ڈرنے والے ہیں، اللہ جو نیک لوگ ہیں، کرام بررہ، جنہوں نے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ایسے لوگوں میں کرام بررہ میں ہمیں شامل کر دے۔ اے اللہ ہمیں کفر کرنے والوں میں شامل نہ کرنا، اللہ ناشکرے لوگوں میں ہمیں نہ بنا دینا، اللہ ہمیں شکر گزار بنانا، صبر کرنے والے بنانا، قرآن کو سمجھنے والے بنانا۔ اللہ تیرا ہر چیزوں میں جو تو نے ہمیں بتایا کہ کیا کیا نعمتیں تو نے ہم پہ نازل کی، جب بھی وہ نعمتیں ہمارے سامنے آئی تو ہمیں بہت زیادہ شکر کرنے والا بنانا۔ اللہ ہمارے چہروں کو مسفرہ بنا دینا، اللہ ہمیں ضاحکہ بنا دینا، اللہ اس دن ہمیں مستبشرہ بنا دینا، اللہ ہمارے چہروں کو غبرہ نہیں بنانا، اللہ قطرہ نہ بنانا، اللہ کفرتو اور فجرتو میں شامل نہ کرنا، یا اللہ ہمیں گناہ گاروں میں شامل نہ کرنا۔ یا اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ربی انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ ہم بے بس ہیں، اللہ ہم دنیا میں بے بس ہیں، اللہ جس طریقے سے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ تو ہمیں اس طرف پھیر دے، اللہ تو چاہے تو ہمیں اس طرف پھیر دے، ہماری اولادوں کو اس طرف پھیر دے، ہمیں ہمارے اندر شوق پیدا کر دے، قرآن کا شوق، عبادتوں کا شوق، کہ اللہ کی محبت میں ہم عبادتیں کریں۔ ہم صرف اس لیے عبادت نہ کریں کہ اچھا اب نماز پڑھنی ہے، فرض ہے تو پڑھ رہے ہیں، اچھا اب ممی ڈانٹیں گے تو نماز پڑھنا ہے، شوہر غصے میں آئیں گے تو نماز پڑھنا ہے، گھر کے سارے لوگ پڑھ رہے ہیں میں نہیں پڑھوں گی تو اچھا نہیں لگے گا۔ نہیں، بلکہ ہمارا انٹینشن ہونا چاہیے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر ہم اپنی اپنی نمازوں کی طرف دیکھیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں، کیا اللہ کو راضی کرنے والی ہیں ہماری نمازیں؟ کیا ہم ایک رکوع ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا ہمیں کچھ سمجھ آیا؟ آج ہم نے ایک رکوع پڑھا تو ہمیں کیا سمجھ آیا؟ کون سی آیت ہمیں سمجھ آئی؟ کون سی آیت نے ہمارے دل پر اثر کیا؟ ہر وقت جب قرآن بند کریں تو یہ ضرور سوچیں کہ ہم نے کیا سیکھا اس سے، آج ہم نے کیا سیکھا۔ اور جب ہم قرآن کی کلاس میں بیٹھتے ہیں، منڈے اور تھرسڈے کی ہم کلاس میں بیٹھتے ہیں، تو ضرور اپنے آپ کو جب اس کے بعد چیک کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آج کی ہم نے کلاس سے ہم نے کیا سیکھا، کیا کیا ہمارے اندر چیزیں ہیں، کیا کیا ہمیں نکال کر پھینکنا ہے، کیا کیا ہمیں ڈالنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر جتنی بہنیں بیٹھی ہیں ان کے دلوں میں قرآن کا شوق پیدا کر دے۔ اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے اور ہر غم کا علاج بنا دے۔ یہ بھی دعائیں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک توفیق عطا فرما، اللہ تو ہمیں اپنے خاص بندوں میں، خاص دوستوں میں ہمیں لکھ لے، اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے۔ اللہ ہماری جو بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، بیچاری ہماری کئی بہنیں ایسی ہیں جو بیمار ہیں، بستر پہ لیٹے لیٹے سبق سن رہی ہیں، کلاس سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر و ثواب عطا فرمانا اور ان کو صحت مند تندرستی عطا کرنا، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمانا۔ اللہ تو ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے پڑھنے کو قبول فرما، اور ہم سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ تو اسے معاف فرما دینا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔